اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ڈائریکٹر نصیر ریاض نے فاطمہ اویسی KG اینڈ PG کیمپس میں اپنا بیان دیا. آئیے اسی کی رپورٹ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم المقام حبیب ملت الحاج اکبر الدین اویسی صاحب، بانی صدر نشین سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ و رکن اسمبلی چندران گٹا، آپ ایوان اسمبلی میں مجلس اتحاد المسلمین کے کم و بیش 19 برس سے فلور لیڈر بھی ہیں. قائد محترم نے 20 سال قبل جب پہلے انتخاب میں حصہ لیا تھا تو ایک اسکول کی تعمیر کا وعدہ کیا تھا. الحمدللہ آپ کو بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ نہ صرف قائد محترم نے اس وعدے کو پورا کیا بلکہ وہ وعدہ آج 100 گنا پورا ہو چکا ہے. یعنی ایک اسکول نہیں، قائد محترم نے سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ سالار سے جو موسوم ہے اس ٹرسٹ کے ذریعے اس طرح کی وسیع و عریض 14 عمارتیں تعمیر کروائی. ان 14 عمارتوں میں 8 جگہ اسکولز کا آغاز ہو چکا ہے، 2 جگہ جونیئر کالج چلائے جا رہے ہیں. خواتین اس بات سے بخوبی واقف ہیں ان اسکولز میں جہاں 15,000 نونہالوں کو مفت تعلیم فراہم کی جا رہی ہے اور ان نونہالوں میں 600 مکمل یتیم، تقریباً 300 کینسر اور ڈائلسس کے مریضوں کے جو ہے بچے ہیں. اس کے علاوہ سنگل پیرنٹ یعنی وہ مدر سپریٹڈ وومن جن کے شوہر نے چھوڑ دیا یا مطلقہ یعنی طلاق دے دیا یا خلا ہوا ہے ان کا، یا پھر جو ہے شوہر کا عطا ہے نہ پتہ ہے. اس طرح سے ہماری خواتین حبیب ملت سے رجوع ہوتی ہیں اور ان بچوں کی کفالت اور ان بچوں کی نگہداشت، ان بچوں کی تربیت، ان بچوں کو جو ہے تعلیم کا ان اداروں میں اس عمارت میں دیکھ رہے ہیں آپ. یہاں بھی ایک اسکول چلایا جا رہا ہے اور یہاں کا اسکول 5ویں جماعت تک ہے. آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ 5ویں جماعت تک اسکول چلایا جا رہا ہے اور 1100 بچے زیر تعلیم ہیں. یعنی سیکشنز بھی زیادہ ہیں. ایک کلاس کے حبیب ملت کے تمام اسکولز میں ایسا نہیں ہے کہ 40 بچے آئے اور 40 بچوں کو ایک ہی جماعت میں داخلہ دیا جائے. ایک جماعت میں 120 بچوں کو داخلہ دیا جاتا ہے. ایک اسکول میں تقریباً 1500 بچے زیر تعلیم ہیں. یعنی مقصد یہ ہے کہ ان عمارتوں سے زیادہ جو ہے ملت کو فائدہ ہو. آپ جہاں نونہالوں کی تعلیم کا اس قدر مؤثر انتظام کیا گیا ہے، مفت انتظام کیا گیا ہے، کسی سے ڈونیشن نہیں لیا جاتا، کسی سے چیریٹی نہیں لی جاتی، 1 روپے کا بار بھی والدین اور سرپرستوں پر نہیں ڈالا جاتا. مکمل خرچ حبیب ملت اپنے ذاتی صرفے سے صرف جو ہے ادا کر رہے ہیں. آپ یقین جانیے ماہانہ جو اخراجات ہیں، مینٹیننس کا معاملہ ہے. عمارتیں تعمیر ہو جاتی ہیں لیکن ان کو مینٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. آپ سن کر حیرت کریں گے، گزشتہ دنوں بابا نگر کے اسکول میں داغ دوزی کی گئی، رنگ و روغن کیا گیا، یعنی کلر کیا گیا، پینٹنگ ڈینٹنگ، کلاس رومز کے دروازوں کو کلر، بینچز کو کلر. 30 لاکھ روپے کا صرفہ ہوا ہے الیکٹریسٹی کے ریپیئر کے لیے، داغ دوزی کے لیے، کلر کے لیے ایک عمارت کو. اب اندازہ کیجئے اس طرح کی 14 عمارتیں ہیں. ان 14 عمارتوں کا مینٹیننس کا بڑا مسئلہ ہے. اس کے لیے بھی جو ہے حبیب ملت اپنے ہی ذاتی صرفے سے یہ مینٹیننس کر رہے ہیں. تو یہ کام آپ غور کریں، آپ سوچیں کہ گھر ہوتا ہے 200 گز پہ 100 گز پہ، بڑی مشکل سے ہم اپنا مکان بناتے ہیں. مکان میں سال بھر میں جو ہے کتنے ہمارے کو مینٹیننس کے کام آتے ہیں. آپ کو سن کر حیرت ہوگی، جس عمارت میں آپ لوگ یہ بیٹھے ہیں 2 لاکھ SFT مربع گز کی عمارت ہے. اس کی صفائی کے لیے، یہاں پر سیکیورٹی کے لیے اور یہاں پر جو باتھ رومز ہیں اس کی صفائی کے لیے 40 لوگ کام کر رہے ہیں. جونیئر کالج، ڈگری کالج، PG کالج یہاں پر آئے گا. گراؤنڈز آپ کے سامنے بن کر جو ہے مکمل تیار ہیں. گراؤنڈز کا مینٹیننس ہے. ذرا آپ غور کریے کہ اس طرح کی عمارتیں ہیں اور اس طرح کی عمارت میں یہ انتظام ہے. جہاں تعلیم کا یہ ہے، پھر شروع سے
ابتدا سے 15 برس سے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ محترم حبیب ملت کو نوجوان بالخصوص لڑکیوں کو روزگار سے مربوط کرنے کی جو ہے ہمیشہ سے چاہ رہی. آپ کی یہی طلب تھی کہ آپ نے ان اسکولز میں وومن امپاورمنٹ کے سینٹرز کو ان اسکولز میں تبدیل کر دیا. کارچو، ہینڈ ایمبرائڈری، ٹیلرنگ، فیشن ڈیزائننگ، مہندی ڈیزائننگ اور ایڈلٹ ایجوکیشن، اسپوکن انگلش، کمپیوٹر کی انگلش، عربی کی تربیت. ہماری لڑکیوں کو 2 لاکھ سے زائد لڑکیوں کو حبیب ملت نے ٹرین کیا. ان میں سے کئی لڑکیوں نے بیوٹیشن وغیرہ کی ٹریننگ اور ہماری مہندی ڈیزائننگ کی ٹریننگ میں کئی لڑکیوں نے بھی بیوٹی پارلر شروع کیا. کئی بیرون ممالک میں برسر خدمت ہیں، یعنی الحمدللہ وہ روزگار انہیں مل چکا ہے. آپ شروع سے آپ نے تقاریر میں بھی سنا ہے کہ محترم قائد کا یہ ویژن رہا ہے، یہ مشن رہا ہے اور یہ تڑپ رہی ہے کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میری بہن خود مختار، خود مکتفی ہو جائے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. بے بس وہ لاچار نہیں رہے. ہماری بہنیں ملت کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور وہی ہماری اصل طاقت ہے. ان کے گودوں میں ہمارا مستقبل پلنے والا ہے، نونہال ان کی گودوں میں رہنے والے ہیں. اس لیے ہمیشہ خواتین کی تربیت پر خصوصی دھیان دیا گیا. آج کو جان کر حیرت ہوگی جہاں حبیب ملت اپنی جانب سے یہ کام انجام دے رہے ہیں. ٹرسٹ کی سرگرمیاں صرف خواتین کو تربیت یا نونہالوں کو تعلیم تک ہی جو ہے محدود نہیں ہے. نیٹ اور ایم سیٹ کا جو ہے لانگ ٹرم ٹریننگ کا 3 برانچز میں انتظام کیا گیا. 1500 بچوں نے اس میں انرول کیا ہے. اس عمارت میں تقریباً 500 ہیں. جمال کالونی کی جو ہماری عمارت ہے ریاست نگر کی، وہاں پر 500 ہیں اور فخر ملت سے موسوم مغل پورے کی عمارت میں 500 ہیں. آپ اندازہ کیجئے 40، 50، 60، 70، 80 ہزار روپے تک جو ہے خانگی ادارے نیٹ اور ایم سیٹ کی لانگ ٹرم ٹریننگ کے لیے چارج کر رہے ہیں. اگر میں اوسطاً 40 یا 50 ہزار روپے ہی پکڑتا ہوں تو حبیب ملت نے تقریباً 8 تا 10 کروڑ روپے کمیونٹی کے سیو کیے. وہ اساتذہ کو اپنی جیب سے پیسے دے رہے ہیں اور ملت کا پیسہ بچا رہے ہیں اور انتہائی ماہر اساتذہ کا انتظام کیا گیا ہے. اتنی تڑپ دور دراز سے محمدی لائن، مشیر آباد اور گولگنڈا، سکندرآباد، بھوئی گڑوا، ان علاقوں سے بورا بنڈا، شیخ پیٹ، وہاں سے لڑکیاں ان اداروں میں یہاں ایم سیٹ اور لانگ ٹرم کی ٹریننگ حاصل کرنے آ رہے ہیں. ارے جڑچلہ، شاد نگر، یہاں سے بھی انکوائریز تھی، وہاں سے بھی لوگوں نے کال کیا. حد یہ ہے کہ بہار سے فون آئے اور کہا کہ ہم یہاں کرائے کا گھر لیں گے، ہمیں یہاں پر لانگ ٹرم ٹریننگ کا انتظام کی جو ہے ہمیں یہاں پر سہولت دی جائے. اس کے علاوہ شارٹ ٹرم کا بھی گزشتہ سال انتظام کیا گیا. 500 لڑکے لڑکیوں نے اس سے استفادہ کیا. ایک لڑکی مغل پورے کی، اس لڑکی کو جو ہے گورنمنٹ کالج میں سیٹ بھی ملی. ایم سیٹ، نیٹ، ناٹا، آئی سیٹ، آپ دیکھیے ڈرگ انسپیکٹرز کے ایگزامز کی بھی ٹریننگ دی گئی. فخر ملت کا جو سینٹر ہے وہ قائد محترم کے ویژن کا ایک پیک ہے. وہ سینٹر، اس سینٹر میں 1200 سے 1500 ایک شفٹ میں یعنی 3000 بچوں کی تربیت کا انتظام کیا گیا ہے. اور وہاں پر کس طرح کی تربیت دی جائے گی؟ وہاں پر جو ہے تمام کمپٹیٹیو ایگزامز جو پروفیشنل کورسز میں جس سے داخلے ملتے ہیں اس کی تربیت دی جائے گی. آپ کو سن کر حیرت ہوگی، قائد محترم نے ایک ریسرچ کروایا اور وہ ریسرچ کے جو فائنڈنگ قائد محترم کو معلوم ہوئے کہ انجینئرنگ میں ہمارے بچوں کا کامیابی کا تناسب انتہائی کم ہے. اور یہ تناسب اتنا کم ہے کہ بچے ہمارے پاس نہیں ہو رہے ہیں، پروموٹ ہو رہے ہیں. تو آپ نے اپنے ماتحت ذمہ داروں کو ہدایت دی کہ انجینئرنگ کی ٹیوشن بھی یہاں پر ہم مفت دیں گے. انٹرمیڈیٹ اور ایس ایس سی کا 2015 سے مفت ٹریننگ گورنمنٹ سکولز کے، جو خانگی سکولز بھی ہمارے علاقوں میں ہیں، گورنمنٹ سکولز بھی ہیں، ان بچوں کو بھی مفت ٹیوشن 2 مہینے کا دیا جاتا ہے. غازی صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے ذمہ داری وہ ادا کر رہی ہے، انہیں ذمہ داری دی گئی ہے. قائد محترم اس کے لیے آپ یقین نہیں کریں گے
10 تا 12 لاکھ روپے 2 مہینے کی اساتذہ کی تنخواہ دیتے ہیں۔ دینے کا مقصد کیا ہے؟ 10 تا 12 لاکھ روپے وہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ 10ویں اور 12ویں میں ہمارے بچے زیادہ سے زیادہ امتیازی کامیابی حاصل کریں۔ زندگی میں 10ویں تعلیمی زندگی میں بتا رہا ہوں 10ویں اور 12ویں انتہائی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ قائد محترم کی یہ چاہ ہے کہ لڑکے لڑکیاں اچھے امتحانات سے امتیازی کامیابی اس میں حاصل کریں اور وہ کامیاب ہوں۔ ارے ٹرسٹ کی سرگرمیاں میں اگر بتانے بیٹھوں تو میں بولتا رہوں گا اور آپ لوگ سنتے رہیں گے اور وقت گزر جائے گا، شام ہو جائے گی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے مغل پورے کے مرکز میں وہاں جو تعمیر کیا گیا وہ ایک شادی خانہ تھا، مشہور شادی خانہ پرانے شہر کا عشرت محل۔ اس شادی خانے کو قائد محترم نے خرید لیا اور وہاں جو عمارت تعمیر کی گئی اس کی لاگت 50 کروڑ، اور جس عمارت میں آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں زمین کی لاگت، کنسٹرکشن کی لاگت، انفراسٹرکچر کی لاگت 250 کروڑ ہے۔ یہ چیزیں ٹرسٹ کی جانب سے کروائی جا رہی ہیں۔ کل ہی قائد محترم بتا رہے تھے کہ ٹرسٹ کے اثاثے کم و بیش 1000 کروڑ کے ہیں۔ یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ اندازہ کریے۔ یہ تو چھوڑیے، ٹانڈور سے دارالسلام کو لڑکیاں آتی ہیں حجاب میں اور کہتی ہیں کہ سر ہم سیلف فائنانشل انسٹیٹیوٹس میں جو ہے انٹرمیڈیٹ کی طالب علم تھی، ہم سے وعدہ کیا گیا کہ ہمارے ایگزامز کی فیس دی جائے گی اور ہماری فیس دی جائے گی، اچانک جو ہے کالج بند کر دیا گیا ہے۔ 59 لڑکیوں کی آپ نے ٹرسٹ سے فیس دی، مکمل فیس۔ ان لڑکیوں کا رزلٹ 100% رہا، نہ صرف ان کے تعلیمی سال کو بچایا، ٹانڈور کی ان لڑکیوں کا آپ نے فیس دی، متعلقہ منسٹر سے بات کیا، اسمبلی میں بھی مسئلہ اٹھایا۔ گولکنڈہ ڈگری کالج میں آپ جا کر دیکھیں، وہاں کی لائبریری، وہاں کے لیبس کس نے تعمیر کیے؟ گولکنڈہ کی ہماری وہ ملت کی بیٹیوں نے درد سے حبیب ملت کو کال کیا۔ آپ نے مجھے 25 لاکھ روپے حوالے کیے اور کہا جاؤ وہاں 4 لیبس، لائبریری اور لڑکیوں کو دوسری سہولت بیت الخلا ٹھیک کرواؤ، اچھا کام کرواؤ، وہاں جا کر وہ کام ہونا چاہیے، آپ جائیے، آپ کو ذمہ داری دے رہا ہوں۔ اسی طرح میں آپ کو کیا بتاؤں، فلک نما ایجوکیشنل کیمپس آپ سے قریب ہے نا، آپ جا کر دیکھیے وہاں پر فلک نما ایجوکیشنل کیمپس میں لڑ کر حکومت سے ڈگری کالج کا آغاز کروایا گیا۔ لیکن میں بتاؤں حبیب ملت جب بات کرنے ٹھہرتے ہیں تو متعصب عہدیداروں کے دل و دماغ مفلوج ہو جاتے ہیں۔ وہ کام تو کر دیتے ہیں لیکن بس ادھورا کام کر دیتے ہیں۔ آپ کو غصہ آیا، کہا کہ کالج تو لوگوں نے دے دیا، اساتذہ کا انتظام نہیں کروایا، میں کرواؤں گا اساتذہ کا انتظام۔ ذاتی اپنے جیب سے اساتذہ کی 3 سال تک تنخواہ دی ڈگری کالج کے۔ سلیم بیگ صاحب گواہ ہیں، کارپوریٹرز گواہ ہیں، اس علاقے کے لوگ اور اس دور میں جو طالب علم تھے وہ گواہ ہیں، وہ بھی جانتے ہیں کہ حبیب ملت نے وہاں پیسے دیے۔ عمارت کا فوری انتظام نہیں، کلاس رومز نہیں، تو ارشد صاحب ہمارے کانٹریکٹر ہیں، انہیں 25 لاکھ روپے دے کر وہاں عمارت کی جو ہے تزئین نو کروائی، تعمیر جدید کروائی۔ وہی نہیں، پھر گزشتہ دورے میں معلوم ہوا کہ وہاں لائٹ خراب ہوئی ہے، وہ ہوئے، فوری 1.5 لاکھ روپے دیتے ہوئے 40 سے زیادہ فینس اور جو ہے لائٹ کا انتظام رحمان صاحب، یاسر صاحب کے ذریعے کروایا گیا۔ یہی نہیں، اسی کیمپس میں معذورین کا ایک مرکز آپ نے اڈیپٹ کیا اور وہ مرکز بھی سالار ملت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے چلایا گیا۔ اب بتائیے یہ کیا یہ کام نہیں ہے؟ اچھا یہ تعلیم کے میدان میں، تربیت کے میدان میں یہ کام تو فلاحی رفاہی کام، ڈسٹریس کمیونٹیز کے لیے کام، آفات کے دوران کام، اس کام کو اگر میں بیان کرنے بیٹھوں تو اس عمارت کی ایک ایک اینٹ گواہ دے گی اللہ اگر اس کو زبان دے گا تو کس اخلاص، کس طرف، کس جذبے سے یہاں سے 11 کروڑ روپے کا اناج تقسیم کیا گیا لاک ڈاؤن میں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اناج سے لدی لاریوں کو روک دیا گیا۔ اب سمد عبداس صاحب، عبد الوہاب صاحب، فہد عبداس صاحب، میرے ساتھی عرفان صاحب، 5 رکنی کمیٹی حبیب ملت نے بنائی اور کوئی دن ایسا نہیں تھا لوگ بلوں میں جیسا چوہے بلوں میں چھپ جاتے ہیں، لوگ عمرہ جو شہر کے عمرہ ہے فارم ہاؤسوں کو چلے گئے
ऐश व इशरत की ज़िंदगी फार्म हाउसों पे जीने लगे, लोग बिलख रहे थे, भूख से मर रहे थे। उस वक्त आपकी सफ़ों के दरमियान कोई नहीं आया और मेरे और आपके मोहतरम कायद एक चट्टान की तरह ठहरे हुए थे। मैं कहता था रमज़ान था, गनमैन्स तक कायद के गवाह हैं। कायद ये बहुत मौलिक वबा है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, आपको गोलियां लगी हैं, खुदा न खास्ता अगर आप मुतासिर हो जाएंगे तो हमारे जैसे कई लोग यतीम लाचार हो जाएंगे। मोहतरम कायद ने कहा ये अल्लाह की ज़िंदगी है, अल्लाह की अमानत है, आखिरी दम तक काम करता रहूँगा। हर रोज़ कोई दिन ऐसा नहीं था, कोई दिन ऐसा नहीं था। हद ये है कि कार में रात में खुद निकल गए, दरवाज़ों पर दस्तक दी, ये तक नहीं कहा कि मैं एक परवेसी और मेरी बहन के घर के सामने अनाज रख कर चले गए। क्या रियासत नगर इस बात की गवाह नहीं है? क्या बाबा नगर इस बात का गवाह नहीं है कि कायद मोहतरम वहाँ नहीं थे? आपकी मोबाइल टीमें आपने तश्कील दी, मौला अली से फ़ोन आया, फहद गवाह है, आपको अंदाज़ा नहीं है उस वक्त पैसे वाले भी परेशान थे। एक एयर हॉस्टेस यही अतापुर में फंस गई थी, खाने को खाना नहीं था। सोशल मीडिया पर देखकर कायद मोहतरम को उन्होंने फ़ोन किया तो हमारे पास साथियों ने कहा अरे वो एयर हॉस्टेस है, उसके पास वसाइल हैं। हालात इतने हंगामी थे कि जिसके पास पैसा था उसके पास भी अनाज नहीं था। अरे हमारे खुद अनाज की गाड़ियों को वनस्थलीपुरम में रोक दिया जाता, आटो नगर में रोक दिया जाता, उप्पल में रोक दिया जाता। हम लोग दौड़ते भागते, हबीब मिल्लत के जितने कारकुन हैं, सुदर मुतमदीन हैं, कारपोरेटर्स हैं, रात में सोते नहीं थे। कायद मोहतरम उन्हें सोने नहीं देते थे। ये काम भी सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से किया गया। मैं क्या बताऊं सहाफ़ियों को, ये इब्राहिम और इनके पूछ सकते हैं आप, इन्होंने बताया कि कई लोग जो है कंट्रीब्यूटर्स हैं, इदारों ने इनकी तनख्वाह रोक दी है। ट्रस्ट से कायद मोहतरम ने सहाफ़ियों की मदद की। अरे इंतहा देखिए, रमज़ान था, मसाजिद में तरावी नहीं हो रही थी, मसाजिद में तरावी नहीं हो रही थी। मालूम हुआ कि हुफ़ाज़ को साल में एक मरतबा अच्छी खासी इमदाद मिलती है। मोहतरम कायद ने पूरी मसाजिद की लिस्ट मंगाई, हुफ़ाज़ की लिस्ट मंगाई, मौज़िनीन की लिस्ट मंगाई, अइमा की लिस्ट मंगाई, एक एक को 1500 2000 रुपये नगद रकम भी दी और फिर उन्हें अनाज 11 अशिया पर मुश्तमिल अनाज का किट भी दिया। मालूम हुआ कि दीनी मदारिस को इस साल रमज़ान में मसाइल पैदा हो रहे हैं तो दीनी मदारिस के लिए एक साल के गल्ले का इंतज़ाम करवाया। फिर ये मालूम हुआ कि वीडियोग्राफर्स, फंक्शंस पूरे ख़त्म हो गए थे, जितने वीडियोग्राफर्स हैं मुश्किलात से दो चार हैं, तो आपने पूरे GHMC के वीडियोग्राफर्स की लिस्ट मंगाई। हमारे साथी यहाँ है, वो आपको गवाही देंगे, पूछिए आप। 850 वीडियोग्राफर्स की भी इमदाद की गई। इसी तरह दूसरे लॉकडाउन में कल यहाँ पर टीचर्स को तहनीत पेश की गई। आप यकीन जानिए खानगी स्कूल्स के चंद्रान गुट्टे के 1000 टीचर्स को नगद रकम और जो है अनाज की किट्स दी गई। टीचर्स को, खानगी स्कूल के टीचर्स की लिस्ट आज भी मेरे पास है, व्हाट्सएप के 5 ग्रुप आज भी मेरे पास है। टीचर्स जो दूसरे स्कूल्स में काम करते हैं उन्हें इमदाद दी गई। पहले लॉकडाउन की ये सूरत हाल थी, फिर दूसरा लॉकडाउन हुआ। दूसरे लॉकडाउन में ये सोचा, कायद मोहतरम ने ये हिदायत दी कि नहीं, पका हुआ खाना सुबह में सबके घरों को पहुंचना चाहिए। तो हमने निशानदेही की पूरे पुराने शहर में 39,000 ख़ानदानों की। इन ख़ानदानों में 1,60,000 मील्स के पैकेट्स घर घर पहुंचाए गए, पके हुए खाने के। किसी दिन चिकन बिरयानी, किसी दिन बघारा खाना, किसी दिन जो है वो गोश्त का सालन और खाना, किसी दिन जो है मटन बिरयानी, किसी दिन तरकारी की बिरयानी। ये एक शादी खाना बड़ा लेकर समद अब्दाद, फहद अब्दाद, सलीम बेग साहब, मैं और दूसरे ज़िम्मेदार थे, हबीब मिल्लत ने उन्हें ज़िम्मेदारी दी थी, वहाँ खाना पकता रहा। फिर एहसास हुआ कि सिलेंडर्स के लिए दौड़ो धूप कर रहे हैं, तो कायद मोहतरम ने फौरी 20 लाख रुपए दिए और सिलेंडर्स का इंतज़ाम करवाया। जलपल्ली में एक एजेंसी थी, आटो में सिलेंडर्स आते, जो फ़ोन आता हमारे साथियाँ जाते और कहते कि अकबर साहब ने ये सिलेंडर पहुँचाया। ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स दिए गए, हत्ता के 30 लाख रुपए मजलिस रिलीफ एंड चैरिटी ट्रस्ट को भी हबीब मिल्लत ने अतिया दिया और वो 30 लाख रुपए के ज़रिए शहर के दूसरे इलाकों में
ऑक्सीजन के सिलेंडर्स वगैरह दिए गए। उसके बाद अभी पहले लॉकडाउन दूसरे लॉकडाउन से हम उभरे ही ना थे कि एक नागहानी सूरत हाल 2020 में आ गई। तालाबों के पुश्ते टूट गए। ये जो तालाब थे वो कायदे मोहतरम के हल्के में नहीं थे, राजेंद्र नगर और महेश्वरम, ये बाजू के हल्कों में तालाबों में लोग जो है पुश्ते टूट गए और पूरा पानी चंद्रान गुट्टा और बहादुरपुरे में आ गया। फ्लड का काम मैं जानता हूँ, उस वक्त शदीद हलालत थी, शदीद हलालत के बीच में भी आप लोगों के दरमियान रहे और वहाँ पर जो है फ्लड के दौरान ये काम अंजाम दिया गया। फ्लड के दौरान 33 अशिया पर मुश्तमिल किट्स 5,000 मुतासरा ख़ानदानों में दी गई। इसके अलावा मोटरसाइकिल ओला उबेर के मोटरसाइकिल जो ख़राब हो गए उनको रिपेयर करवाया गया। सलीम बेग साहब, नईम ज़ेब साहब, ओवैस जो हमारे बियाबानी कारकुन हैं, ये लोगों ने फ्रिज, वॉशिंग मशीन और दूसरी चीज़ों की मरम्मत करवाई। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि 26 लड़कियों की शादियां जो मौखर व मुलतवी हो गई थी, उसके लिए कायदे मोहतरम ने सामान फराम किया लड़कियों की शादियों के लिए। फिर फ्लड के दौरान ही 8,000 ख़ानदानों को ब्रेड, मिनरल वाटर जो मुतासिरा ख़ानदान थे वो फराम किया गया, ट्रस्ट की जानिब से ये किया गया। उसके बाद मुतासिरा इलाक़ों में वबा फैलने के अंदेशे थे। 32 मेडिकल कैंप्स कायदे मोहतरम ने मुनक़िद करवाए और डॉक्टर अमतुल साहिबा और CSPD की टीम, ओएसी हॉस्पिटल, असरा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, ये तमाम और हमारे कारकुन वहाँ मौजूद थे। इन 32 मेडिकल कैंप्स में आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि एक एक कैंप में औसतन अगर 1,000 को हमने ट्रीट किया तो 32,000 लोगों को मुफ्त दवा दी गई। वो दवा की मालियत आपको मालूम 1 करोड़ 30 लाख रुपए की दवा थी। वो आप वो मेडिकल कैंप्स के तस्वीर वीडियोस देखेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। इतने हमारी माएँ बहनें छोटे बच्चों को लेके आती, अलील 1 लॉकडाउन 2 लॉकडाउन, रोज़गार नहीं, वसाइल नहीं, आमदनी नहीं, फिर बीमारी भी सर पर। ऐसे दौर में मेडिकल कैंप्स का इनेकाद किया गया और इन मेडिकल कैंप्स के ज़रिए इमदाद की गई। मैं आपको क्या बताऊं, कुछ नहीं कि ये काम जहाँ ट्रस्ट की जानिब से किया गया, हुकूमत से लड़कर 10-10 हज़ार रुपये फ्लड के दौरान मुतासरा लोगों को दिलाए गए। फिर जहाँ ये काम किया गया, इसके साथ साथ ऐवान असेंबली में भी आप कायदे मोहतरम की कारकर्दगी देखते हैं। आपकी तालीम और आपके रोज़गार के लिए कायदे मोहतरम हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। यकीन जानिए, अगर हम ऐसे मोहसिनों की अगर कदर नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह भी हमसे नाराज़ हो जाएगा। और हमें याद रखिए, अगर ये मोहसिन हमारे दरमियान नहीं होते तो हमारे मसाइल और परेशानियों में बहुत ज़्यादा इजाफा होता। मैं और ज़्यादा हायल होना नहीं चाहता, आप लोगों की बेचैनी को महसूस कर रहा हूँ। आप कायदे मोहतरम को सुनने के लिए भी बेचैन हैं। मैं सिर्फ आपसे एक ही गुजारिश करूँगा कि जब भी आप दुआएं करें तो इन दुआओं में कायदे मोहतरम को याद रखें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इसी तरह हम आपके सामने सच्चाई दिखाते रहेंगे। इंतजार करिए हमारे अगले न्यूज़ का। हमारे इस न्यूज़ के पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।